الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یقیناً اللہ عز و جل کے ہاں مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاس موجود کتاب میں جب سے آسمان اور زمینیں بنائی ہیں لکھ دی ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی مضبوط اور پختہ اور کھرا اور صحیح دین ہے۔ پس اے لوگوں، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو اور مشرکین کے ساتھ اسی طرح مل کے قتال کرو کہ جس طرح وہ تمہارے ساتھ مل کے اور اکٹھے ہو کے قتال کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یقیناً اللہ عز و جل کی مدد، اللہ عز و جل کا ساتھ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ نماز کے بارے میں طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے ہاتھ باندھنے تک احادیث اور طریقہ سنا، اب اس کے بعد ہماری نظریں کہاں ہوں، پیروں کی کیفیت کیا ہو، جسم کی کیفیت کیا ہو، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے، اور یہاں سے نماز کے طریقے کا آغاز بعد میں کریں گے، کیونکہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے بارے میں چند بنیادی مسائل آپ کے سامنے ترتیب سے اب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ پاک نے اس میں ذکر کیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تب سے لکھ دی جب سے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے۔ اور یقیناً یہ قرآن کی حقانیت پہ ایک بالکل واضح دلیل ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان یا کافر نے کوئی بھی سال بنایا، اس نے مہینے 12 ہی رکھے ہیں۔ وہ راجہ بکرم کا سال ہو بکرمی، وہ عیسوی سال ہو، وہ ہمارا ہجری سال ہو، یا وہ رومی سال ہو، یا وہ کسریٰ کا ایرانیوں کا سال ہو، الغرض یا چائنا کا سال ہو، مہینے اس کے 12 ہی رکھے ہیں انہوں نے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا اس وقت اعلان کیا جب زمین آسمان بھی نہیں بنائے تھے، نام مختلف ہو گئے، دنوں کی تعداد مختلف ہو گئی۔ اب اس کے بعد اسلام کے اندر 12 مہینے ہیں، ہجری سال کا آغاز آپ احباب جانتے ہیں کہ 17 ہجری کو جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشاورت سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا، ہجرت کے واقعہ کو بنیاد بنایا، اور اس کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان میں ایک تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور اس کے بعد جو ہے یہ محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا مہینہ ہے
وہ رجب ہے۔ رمضان حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے، ربیع الاول ان مہینوں میں شامل نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اسلام نے قرار دیے۔ اب اس کے بعد، اور یہ کسی واقعہ کی وجہ سے حرمت والے نہیں قرار دیے گئے، یہ ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ پاک نے ان کو عزت والے اور حرمت والے بنایا۔ اور اگلی بات کہ پھر ان مہینوں میں اللہ پاک نے فرمایا ایک تو یہ مضبوط دین ہے اسلام، اب اس کو معمولی نہ سمجھو کہ یار مہینوں کو ہم اسلام کے علاوہ کسی اور معاملے میں اگر لے لیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا خواہ دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، اگر مسلمان ہو تو اسلام کے ہر چھوٹے بڑے احکام پہ عمل کرنا تمہارے اوپر لازمی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان بنو، یہ نہیں کچھ یہودی کا تہذیب لے لی، کچھ عیسائیوں کی لے لی، کچھ ہندوؤں کی لے لی، کچھ سکھوں کی لے لی، کچھ اپنے بر صغیر کی علاقائی لے لی اور کچھ اسلام سے لے لی۔ ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ایک تربیت دی جا رہی ہے ان 4 مہینوں میں کہ تم نے ظلم نہیں کرنا، یعنی ایک تو اپنے عقائد کو درست رکھنا ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو صحیح کرنا ہے، اپنے گھروں کے اندر بھئی یہ حرمت والا مہینہ، لڑنا نہیں کسی نے، جھگڑا نہیں کرنا کسی نے، حرمت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے کرنا بھی ہوگا چلیں بعد میں کر لیں، لیکن ابھی ساری لڑائیاں سارے جھگڑے بند کر دیں تاکہ ایک تربیت ہو جائے۔ اور ممکن ہے اگر بندہ 4 مہینے سال میں یہ تربیت کر لینا تو انشاءاللہ 90% ہمارے مسائل معاشرتی ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگلی بات فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اب یہ نہ سمجھ لینا کہ حرمت والے مہینے آ گئے اب اسلام دشمن جو ہے اب تم ان سے بالکل ہی لا تعلق ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اسلام کے دفاع کے لیے جس طرح کافر طاقتیں بالکل اکٹھی ہو کے جمع ہو کے وہ ایک طرح جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں، فرمایا اسی طرح تم نے بھی اسلام کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ عالم کفر کے مقابلہ میں ڈٹ جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر وہ قتال کے لیے آتے ہیں، لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے تو پھر گھبرانا نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح وہ لڑتے ہیں تم بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات کبھی نہ بھولنا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ آیت تھی جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا حرمت والے مہینوں کے حوالے سے۔ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔